بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، موضوع بہت اہم ہے، اس لیے ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ذہن کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، سامعین کا بھی اور بولنے والے کا بھی۔ تو اس لیے تھوڑا سا میری گفتگو کے بعد آپ حضرات جتنا چاہیں کر لیں، لیکن فی الحال تھوڑا سا خیال رکھیں۔ سجو لالا متر منڈل اور سید سمیع صاحب کی قیادت میں بہت ساری کاموں کے سلسلے میں ابھی تعارف سنا، اس سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمت و طاقت دے، حوصلہ دے، اور اسی طریقے سے دین متین کے نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران گرامی، علماء کرام، ائمہ مساجد، دانشوران ملت اور نوجوان دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، کالجز کی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز، اسٹیج پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، شاہین گروپ کے چیئرمین اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے والے سبھی منتظمین، انتہائی حساس موضوع پر آپ حضرات نے گفتگو کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے اور طے کیا ہے کہ اس پروگرام کو ہم جلسے کی شکل نہ دے کر بلکہ ایک ڈسکشن کی شکل دیں، اور آپ بھی کچھ سوالات کریں، کچھ اپنے دل کی بات رکھیں اور کچھ باتیں ہم رکھیں۔ دیکھیے، جب فکری اور تہذیبی ارتداد کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ارتداد کوئی ایک دن میں نہیں آ جاتا، بلکہ اس کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ زندگی کے الگ الگ مرحلوں میں ذہن و دماغ کی نشو نمائی جس ماحول میں جس طریقے پر ہوتی ہے، اس سے نتیجے کے طور پر انسان مختلف ارتداد کے زینوں سے گزرتا ہوا عقیدے کے ارتداد تک پہنچتا ہے، جو ملک میں بہت بڑی تعداد نہیں ہے بلکہ مختصر سی تعداد ہے۔ اس لیے احساس کمتری سے نکل کر میری کچھ گزارشات سن لیجئے کہ اس ملک میں، ہندوستان میں، مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے دینی شعور، اسلامی شناخت اور اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت کے صبح تک انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغ میں بات بٹھا دیجئے کہ ہم جس ایک طرح سے اس ملک کے بانی ہیں اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اس ملک میں ہم نے جو رہنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اپنی شناخت اور اپنے شعار اور اپنے آئیڈینٹی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے سماج میں اگر کچھ خرابیاں اور خامیاں پیدا ہوں گی تو ان کے ریفارم اور اصلاح کی کوششیں بھی سر جوڑ کر مسلمان آپس میں بیٹھ کر طے کریں گے، ان کو سمجھیں گے، اپنے علماء، اپنے ائمہ اور اپنے مصلحین اور اپنے مساجد اور اپنے مدارس، اپنے دانشوران اور اپنے کالجز اور اپنے اسکولز کے ذمہ داروں کے ساتھ وہ اپنے مسائل پر ڈسکس کر کے ان کا حل تلاش کریں گے اور سماج کو ایک ماڈل سماج بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج کی اس اہم ترین نشست میں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہمارے بچوں کے پیدائش کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا بچہ 2 سال اور 3 سال کا ہوا چاہتا ہے، جب اس کی بولی پھوٹنی شروع ہوتی ہے، جب وہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے، تو اب والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس راستے پر اور ان کو وے آف لائف کیا دینا چاہتے ہیں وہ طے کریں۔ یہاں پر سبھی الحمدللہ
ماں باپ ہوں گے، پیرنٹس ہیں، بھائی بہن ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلی گفتگو جو کر رہے ہیں وہ گھر کی تربیت پر کر رہے ہیں۔ 3 سال اور 4 سال کی عمر جو کچی عمر ہوتی ہے، ذہن کے نشو و نمائی اور کریشن کا دور ہوتا ہے، مائنڈ ایک راستے کی طرف بننا شروع ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو جس طریقے کی ذہنیت دیں گے، جس طریقے کی سوچ اور فکر دیں گے، جیسا شعور ان کے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جب ایک شجر بن کر، ایک پودا بن کر 15 سال اور 16 سال اور 20 سال کی عمر تک پہنچیں گے، وہ اسی راستے پر چلیں گے جو ہم نے ان کو بچپن میں دیا ہے۔ اس لیے صاف طور پر یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں مغربی افکار و نظریات کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر اس طریقے سے داخل ہو رہا ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم 3 سال کے بچے کا برتھ ڈے بہت ہی جشن کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، میگا سیلیبریشن ہوتا ہے، ہماری شادیوں میں میگا سیلیبریشن ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ گانے پر تھرکتے ہیں، وہ ڈانس کرتے ہیں، اور ہم کو کلچرل طور پر، ذہنی طور پر مضبوط کرنا نام دے کر ان سب چیزوں کو ہم ایوائڈ کر دیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جو بچے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا ڈانس کر لیں گے، اگر یہ تھوڑا سا برتھ ڈے سیلیبریشن کر لیں گے، تو کون سا اسلام پر فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، ہم نے اسلام کے جنازے کے تابوت میں کیل ٹھوکنے کا کام کیا ہے۔ جس دن ہمارے ذہن و دماغ میں بات آ گئی ہے کہ بچے ہیں ابھی، تو ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو بھول جائیں گے سب، 7-8 سال کی عمر کے بعد یہ بھول جائیں گے سب کچھ۔ نہیں، وہ بھولتے نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے گھر سے دینا چاہتا ہوں۔ میری ایک بچی ہے، ابھی 1.5 سال کی ہے صرف۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی بچی کے سامنے اپنی اہلیہ سے تھوڑا سا زور آواز میں بات کی، تھوڑا سا ٹیون میرا سخت ہوا۔ وہیں بیٹھے میں نے محسوس کیا کہ میری بچی بھی اسی انداز سے چلا کر بات کر رہی ہے اپنی ماں سے، جس کو ابھی کوئی ذہنی شعور نہیں ہے۔ 1.5 سال کی بچی میں کوئی فہم اور عقل نہیں ہوتا، لیکن ذہن کے خلیے تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے والدین ان کے سامنے کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس حساس موضوع پر کام کرنا چاہتے ہیں، مساجد کے ائمہ اکرام جو خطبائے ملت ہوتے ہیں، جو مسجد کے منبر سے ہر جمعہ کو قوم کو پیغام دیتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس موضوع پر آپ آج کے پروگرام میں نہیں، آج کے پروگرام کے بعد ہر جمعہ پر گفتگو کریں کہ بچوں کی تربیت اسلامی نقطہ نظر سے کیسی ہونی چاہیے، کیسے انہیں ہمیں بچپن سے ایک بہترین اسلامی مزاج کے ساتھ بنانا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات طے کرنی ہوگی کہ برتھ ڈے سیلیبریشن، کلچرل پروگرامز اور مغرب کی دی ہوئی وہ تمام چیزیں جن کو ہم نے ترقی کا راستہ سمجھتے ہوئے خود نے بھی قبول کیا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے، اس کو ہم مکمل طور پر چھوڑیں گے۔ جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ارتداد سے ہم اپنے نسلوں کو نہیں بچا سکتے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ میری اس بات سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ آگے بڑھیں۔ تو آج سے اپنے بچوں کو یہ سکھائیے اور بتائیے کہ جو تمہارا برتھ ڈے ہوتا ہے وہ دراصل تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، اور اب آگے تم موت کے قریب جا رہے ہو، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، مختصر سا وقت ملا ہے، اپنی زندگی کی تیاری کر لو تاکہ آخرت میں حساب و کتاب کا مرحلہ آسان ہو۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دوسری اہم ترین بات جو میں یہاں پر ماؤں اور بہنوں سے اور اپنے سے اور والدین سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سماج میں بچوں کی تربیت کے سسٹم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے ہائی اسکول اور انٹر تک پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، وہ اپنے والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، وہ اپنے باپ کے کاروبار
ہوگا وہ اس میں ہاتھ بٹھائیں گے اور بچیوں کو ہم بہترین ڈاکٹر، شاندار قسم کا انجینئر، ایک بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، IAS اور IPS بنانے کی مہم چلاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہنوں کو تعلیم دینی چاہیے، بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، ہرگز اس کی مخالفت نہیں ہے، بچیاں پڑھ کر آگے بڑھیں، لیکن جب ایک طرف سماج میں لائن سے وہ مسلم بچیاں تیار ہو رہی ہیں جو ویل کوالیفائڈ ہیں، پروفیشنل ہیں، دوسری طرف سماج میں وہ مسلم نوجوان تیار ہو رہے ہیں جو صرف اور صرف 8ویں اور 10ویں اور 12ویں پاس کیے ہوئے ہیں، 25 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد جب یہ بچی جو ویل کوالیفائڈ ہے، ڈگریز کا انبار لے کر اپنے گھر واپس آئی ہے، جب اس کا مناسب رشتہ تلاش کرنا شروع کیا جاتا ہے تو ادھر اس لائن میں اس کا مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو پڑھایا نہیں ہے، ہم نے اس کو پورے خاندان میں ذمہ داری دے رکھی ہے، اور وہ جو گھر کی زینت تھی اس کو ہم نے ساری دنیا کا علم دے دیا ہے، اب اس کے کفو کا رشتہ مل نہیں رہا۔ والدین کے اوپر ایک پریشر ہے کہ بچی کا رشتہ کرنا ہے، 26 سال عمر ہو گئی، 27 سال عمر ہو گئی، 28 سال عمر ہو گئی۔ بچیوں کے اپنی جسمانی خواہشات ہیں، بچیوں کے اپنی ذہنی خواہشات ہیں، اپنی اقتصادی اور فائنینشیل نیڈز ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، وہ اب جاب کرنا چاہتی ہیں، وہ اب ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اپنی تعلیم آگے جاری رکھیں گے، ہم کچھ کمائیں گے، اپنے اماں ابا کا تعاون کریں گے، ہیلپ کریں گے۔ بہت اچھی سوچ ہے، بچے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور جب ان کے اپنے مسلم سماج میں پڑھے لکھے نوجوان لڑکے نہیں ملتے ہیں تو وہ لامحالہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کبھی جاب کی تلاش میں، کبھی ہائر ایجوکیشن کے لیے، کبھی اسکالرشپ کے لیے، کبھی کسی اور مدد کے لیے وہ غیر مسلم لڑکوں کے پاس جاتی ہیں، اپنے اس فرینڈ سرکل کو تلاش کرتی ہیں جو انہوں نے کلاس 9 10 سے لے کر اور یونیورسٹی تک بنائی تھی۔ اب اس فرینڈ سرکل کے حوالے ہو جاتی ہیں، دھیرے دھیرے وہ محتاج ہو جاتی ہیں اس فرینڈ سرکل کے، اور وہ ان کے اس مجبوری کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو اس وقت ہر طریقے کے سہارے کی ضرورت ہے، وہ کندھا بن کر اپنا کندھا پیش کر دیتے ہیں اور وہ بچیاں ان کندھوں پر سونا شروع کر دیتی ہیں۔ معاف کیجئے، بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس طرح صاف انداز میں جب تک گفتگو نہیں کریں گے بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ تہذیبی امتداد سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے، آپ کی نسل وہ اسلام کی شناخت اور شعار کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھے تو تعلیم کے اس تقسیم کو آپ ختم کیجئے۔ جہاں آپ اپنی بچیوں کو شاندار تعلیم دے رہے ہیں وہیں اپنے گھر کے سارے لڑکوں کو بہترین تعلیم دیجئے تاکہ سماج میں ایکوالٹی پیدا ہو اور سماج میں ایک دوسرے کے لیے مناسب رشتے ہم بنا سکیں۔ کیونکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، آپ کہیں گے کہ ایسا کیا ہے، تو ماشاءاللہ مسلم نوجوان لڑکے بہت پڑھ رہے ہیں، بہترین تعلیم یافتہ لڑکے نکل کر آ رہے ہیں، تو آپ تو یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ مسلم لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو نوجوان مسلم لڑکے پڑھ کر آتے ہیں، بڑے بڑے اداروں سے بڑی بڑی ڈگریز لے کر آتے ہیں، اب جب وہ اپنے مناسب رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ ایسے گھر میں جائے جہاں پر جہیز میں ہمیں 1 کروڑ روپے کم سے کم ملے، کیونکہ وہ کیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں MBBS بنانے کے لیے 1 سے 1.5 کروڑ روپے ڈونیٹ کیا ہے، ہمیں پائلٹ بنانے کے لیے 2 کروڑ 4 کروڑ خرچ کیا ہے، ہمیں چائنا اور بنگلہ دیش اور یوکرین بھیج کر MBBS بنایا ہے، ہمیں ملیشیا اور دوسرے ملکوں میں بھیج کر پڑھایا ہے۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایک جھٹکے میں اپنے والدین کو دکھاؤں کہ آپ نے مجھے ڈگریاں دلا کر کوئی غلط سودا نہیں کیا ہے، میں بھیک مانگ کر اپنے سسرال والوں پر مجبوری سے دباؤ بنا کر ان سے پیسہ حاصل کر دوں گا جہیز کے نام پر۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم نے لڑکوں کو پڑھایا نہیں، جو تھوڑے موڑے پڑھ کر آئے ان کے اندر اسلامی شعور نہیں پیدا کیا،
نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری شادیاں میگا سیلیبریشن کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں، اور اسی سماج میں، اسی محلے میں اگر کسی غریب کے گھر پر ایک وقت چولہا نہ جلے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 5,000 روپے اور 10,000 روپے کے لیے بچیاں اپنے دین کو تیاگ دے رہی ہیں، اپنے دین کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں۔ سماج کے ٹھیکیداروں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنی شادیوں پر اور اپنے گھریلو فنکشنز پر، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی جسے ہمیں مناسب جگہ پر خرچ کرنا تھا، انویسٹ کرنا تھا۔ اس لیے اپنی شادیوں کو ہمیں آسان بنانا پڑے گا، تب جا کر سماج سے تہذیبی ارتداد کا خاتمہ ہوگا اور زنا تک پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں ان پر ہم روک لگا سکیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ یہ وعدہ لیجئے، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں مسنون نکاح مہم پورے ملک میں چلائی تھی۔ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم سادہ آسان مسنون نکاح انشاءاللہ خود بھی کریں گے اور اپنے آس پاس بھی اس مہم کو تقویت پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ طے کریں کہ ہم جس دن کسی بچی کی محلے میں شادی ہے اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیں اور یہ طے کریں کہ ہم نہیں جائیں گے کھانا کھانے۔ مسجد میں نکاح ہوگا، چھوارے تقسیم ہوں گے، سنت کے مطابق کام ہوگا اور بہت آسانی کے ساتھ اس بچی کو اس کے گھر رخصت کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی ہے یا ہمارے حضرت استاد مفتی سعید صاحب علیہ الرحمہ کے بقول انشاءاللہ تعالی ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے۔ ہم مسنون نکاح کے اس مہم کو فروغ دیں گے، شادی بیاہ کے فضول خرچیوں کو ہم ختم کریں گے، وراثت میں اپنی بہنوں کو برابر کا حصہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب برائی پیدا ہو گئی ہے، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ بچی کو جہیز میں ہم سامان دے دیں گے، وہ اس کے وراثت ہے، ہم بچیوں کو پڑھا دیں گے، اس کی وراثت نہیں۔ وراثت اسلام کے احکام میں سے ایک بنیادی حکم ہے۔ جب بچیوں کو ان کی وراثت نہیں ملتی ہے تو فائنینشلی بہت کمزور ہوتی ہے، نتیجے میں ان کو ورگلا کر لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسباب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور حل پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ تیسری بات، تربیت کے زاویے سے ہم نے 2 باتیں عرض کی۔ نمبر 1، کیا بات کہی تھی میں نے؟ جلدی سے بتائیے ورنہ تو پہلی بات کیا عرض کی تھی؟ برتھ ڈے وغیرہ، وہ تو ایک اس کا ضمنی گفتگو آ گئی تھی۔ اصل یہ تھا کہ ہم بچوں کی تربیت میں پہلے دن سے محتاط رہیں، اور دوسری بات ہم نے عرض کی کہ اپنی شادیوں کو آسان بنائیں۔ تیسری بات جو میں نے عرض کی کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ دیں، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں۔ ائمہ کرام اور خطباء ملت کو نہ جانے اس موضوع پر گفتگو کرنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے ممبر سے وراثت پر گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بہت صاف لفظوں میں اور بڑے درد کے ساتھ میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، وراثت شریعت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس پر گفتگو کیجئے، اس پر سمجھائیے لوگوں۔ اسی لیے مسجد کو ہمیشہ ایک مومنٹ کی شکل دینے کی ضرورت ہے، تب جا کر محلے کی اصلاح ہو پائے گی۔ محلے کے ریفارم کے لیے، محلے کو ایک ماڈل محلہ بنانے کے لیے اور فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایک نہ ایک حصے میں اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کامیاب بنانے کے لیے مساجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کی شکل دینی ہوگی۔ یہاں مساجد کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، یہاں ائمہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے ذمہ داران ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کی شکل آج سے اگر دیں گے، اگلے 20 سالوں کے بعد، 10 سالوں کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ ملک نفرت کے ماحول سے جس تحریف پر آج کھڑا ہوا ہے بہت پیچھے جا چکا ہے۔ نفرت ختم ہو چکی ہوگی یا کم سے کم ختم ہونے کے کگار پر ہوگی۔ زیادہ تر پروپیگنڈے مسجدوں کے بارے میں کیے جاتے ہیں اور ہماری مسجدیں نماز پڑھنے کے بعد کلوز، بند۔ اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر ملت کے پیسوں سے تیار شدہ، ملت کے کسی فائدے میں نہیں آ رہی، بس 5 نمازیں ہم پڑھ کر مسجد کلوز کر دیں۔
میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، آپ سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مسجدوں کو اس طریقے سے ڈھالیں کہ ہر مسجد کے باہر 2-3 ٹوائلٹس بنائیں جو صرف اور صرف پبلک پرپس کے لیے ہوں۔ کوئی بھی آئے آپ کے ٹوائلٹ کو یوز کرے، مسجد کے ٹوائلٹ کو استعمال کر کے نہا کر بالکل فریش ہو کر چلا جائے۔ وہ کس کمیونٹی کا ہے، کس ریجن کو مانتا ہے، کس مذہب کو ماننے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کا میسج کیا ہوگا؟ جب اس محلے میں، اس شہر میں فرقہ پرست کوئی تنظیم جا کر یہ کہے گی کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں ملک کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو وہ رام پال اور گوپال بھائی جو ہماری مسجد کے ٹوائلٹ کو استعمال کر کے واپس گیا ہے، وہ کہے گا کیسی جھوٹی باتیں کرتے ہوئے ہم ان کے مسجد کے ٹوائلٹ میں جا کر وہاں فریش ہو کر آئے، انہوں نے ہمیں تب تو نہیں روکا۔ مسلمان اتنے خراب نہیں ہیں جتنے تم کہہ رہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک چھوٹا سا کام ہے، یہ اہم کام نہیں ہے، یہ ایک کام ہے۔ مسجد وزٹ کرائیے، لائبریری بنائیے، مسجد میں بلائیے لوگوں کو، نفرت کے خاتمے کے سلسلے میں یہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ مسجد کو آپ ایک ملت فنڈ کی شکل دیں، آپ محلے سے 5 بچوں اور بچیوں کو منتخب کریں جن کے اسپانسرشپ کا سسٹم مسجد سے آپ شروع کریں۔ آپ میں سے ہر ایک جو اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہے 100 روپے 200 روپے وہ ماہانہ نکالے، اپنی مسجد میں جمع کرے، اور مسجد ایسے 2-4 بچوں کو اسپانسرشپ کے ساتھ ان کے مکمل اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرے۔ جب آپ کی مسجد سے تیار ہو کر کوئی غریب نوجوان لڑکا یا لڑکی سول کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچیں گے، جب آپ کی مسجد سے تیار ہو کر کوئی لڑکا یا لڑکی MBBS اور MD بنیں گے، جب آپ کی مسجد سے تیار ہو کر کوئی پروفیشنل تعلیم یافتہ آدمی آئے گا، یقین جانیے آپ کی کمیونٹی ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں انصاف اور ترقی کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کا خواب بھی ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں۔ مسجد کے پیسے سے تیار ہونے والا کبھی کورٹ میں وہ وکیل آپ کے کیسز کو ڈینائی نہیں کرے گا، آپ کو پراپرٹی بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہوگا کہ مجھے مسجد نے تیار کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جب آپریشن ٹیبل پر آپ کے محلے کے یا آپ کی کمیونٹی کے کسی کو لٹائے گا، اسے احساس ہوگا کہ تجھے مسجد نے تیار کیا ہے۔ جس وقت تیرے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، مسجد والوں نے تجھے پڑھا لکھا کر بڑا کیا ہے، لہٰذا اس تڑپتے ہوئے مریض کا پہلے آپریشن کر، فیس بعد میں لے۔ یہ کام کرنے کے ارتداد سے ایسے نہیں نمٹ سکتے، بس ایک دن تقریر ہو گئی اور بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ مسجد کو آپ اس موومنٹ کا حصہ بنائیے، مسجد کو آپ کمیونٹی سینٹر بنائیے۔ پربھنی سے بڑی امیدیں ہیں پورے ملک کو۔ ارتداد پر ہم پھر واپس آتے ہیں، تربیت پر ہم نے گفتگو کی، وراثت دینے پر بات کی، مسنون نکاح مہم کے سلسلے میں بات کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ارتداد کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ بے حیائی ہمارے اس دن گھر سے شروع ہو جاتی ہے جس دن ہم اپنی چھوٹی سی 6 سال 5 سال کی بچی کو یا 7-8 سال کی بچی کو یا کسی چھوٹے سے لڑکے کو دسترخوان پر، ڈائننگ ٹیبل پر، لیونگ روم میں، اسٹڈی روم میں صرف اس لیے پرمیشن دے دیتے ہیں اس کے ادھننگے کپڑوں کے ساتھ، اس کے شارٹس اور لیگنز کے ساتھ، اس کے چست کپڑوں کے ساتھ کہ ابھی تو بچی۔ یہاں سے بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے۔ 5 سال سے 20 سال کی عمر تک اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جس میں اس کے باڈی کے سارے پارٹ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ 21ویں سال میں آپ اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ رابعہ بصری بن جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نوجوان لڑکا جو پھٹی ہوئی جینس پہن کر معاشرے میں گھوم رہا ہے، اپنی بہنوں کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے، رپڈ جینس ایک کلچر بن چکا ہے۔ جو آج سے 15-20 سال پہلے فقیری اور غربت کی علامت ہوتی تھی، وہ آج کا کلچر بن چکا ہے۔ صرف کیوں؟ تاکہ ہم ننگے گھوم سکیں، ہمارے کانوں پر چونی رہتی ہے۔ والدین، دادا دادی، نانا نانی جو مربی ہوا کرتے تھے، جن سے بچے تربیت لیتے تھے، انہوں نے ٹوکنا بند کر دیا ہے، انہوں نے کہنا بند کر دیا کہ بیٹے یہ کیا کام کر رہا ہے تو، یہ جنس مجھے اتار کر دے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تیرے گھٹنوں کا کھلنا، یہ تیرے صدر کا کھل جانا، یہ تیرے
یہ سطر ہے۔ والدین جب بچیوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ شارٹس کپڑے پہننا تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے، تو 20 سال کی عمر میں بچیاں جب تیار ہو کر باہر نکلتی ہیں تو پھر ہم ان سے یہ امید نہ لگائیں کہ وہ مکمل برقع اور حجاب کے ساتھ اور پورے اسلامی شناخت کے ساتھ باہر نکلیں۔ اگر وہ مجبوری میں نکلیں گی بھی تو جہاں ان کو آزادی ملے گی وہ اس لباس کو اتار کر اپنے پیروں کے نیچے رون دیں گی۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ بے حیائی کے لباس سے، بے حیائی کے رہن سہن سے، بے حیائی کے کھانوں سے، بے حیائی کے طور طریق سے ہم اپنے سماج کو اگر بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہوگا، اور آج یہی بیٹھ کر یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ ایسے شارٹس، ایسے لیگنگز، ایسے چست کپڑے، ایسی پھٹی ہوئی جینس، ایسے گندے ہیئر کٹس جن میں نوجوانوں کی شبیہ خراب ہو جاتی ہے، وہ ہم ان سے آج ہی چھینیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہم نے بیدر اور حیدرآباد میں باضابطہ یہ وعدہ لیا کہ ہمیں جلانا ہے، اس کو ہمیں ضائع کرنا ہے۔ ایک بار اگر ہم نے ضائع کیا ان بچوں کے سامنے، ایک بار اگر ہم نے جلایا ان بچوں کے سامنے ایسے کپڑوں کو، انہیں احساس ہوگا کہ اماں نے اور ابا نے کوئی سخت فیصلہ کیا۔ وہ اس کے ریزن تلاشیں گے، وہ اس کی وجہ معلوم کریں گے، اور آپ جب حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے وہ ان کی پوری زندگی کا ایک درس ہو جائے گا، اور جب وہ پیرنٹس بنیں گے تو وہ اپنی بچیوں کی تربیت ایسی ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر آپ کہیں انشاءاللہ۔ ارتداد سے بچانا ہے۔ رات میں بچوں پر آپ غور کریں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ 2 بجے 3 بجے رات میں چھت کے اوپر جو کالنگ چلتی ہے، بند کمرے میں لحاف کے اندر جو واٹس ایپ چیٹنگ چلتی ہے، محلے میں مسجد کے باہر چائے کے نکڑ پر پوری رات بیٹھ کر، رات میں اپنے لحاف کے اندر چھپ کر چیٹنگ کر کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں صبح 12 اور 1 بجے جگتے ہیں، آپ ان سے یہ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ کریٹیوٹی دکھائیں گے، وہ آپ کے نیشن کو بلڈ کریں گے، وہ آپ کے سماج کے لیے کچھ کر گزریں گے، وہ آپ کو ترقی یافتہ مسلمان قوم بنانے کے بارے میں سوچیں گے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بایولوجیکلی یہ امپاسبل ہے کہ جس جسم کو 6 سے 7 گھنٹے کی نیند نہ ملے، 8 گھنٹے کی نیند نہ ملے، اور جو رات میں نہ سوئے وہ دن بھر سو کر اور دوپہر کے بعد، شریعت کو چھوڑ دیجیے، شریعت کے احکام کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی جسم کے ماہر ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ رات بھر نہ سونے والا کبھی کوئی کریٹیوٹی اس سے آپ امید نہیں لگا سکتے، تخلیقیت کی بات ہی نہیں کر سکتے اس سے۔ آپ پورے دن وہ ٹولتا رہے گا، جھولتا رہے گا، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، دماغ کے خلیوں پر نیند کا اثر ہوگا، اور نتیجے میں وہ طرح طرح کے ایڈکشن کا شکار ہوگا۔ کبھی وہ نشہ کرے گا، کبھی وہ موبائل کا نشہ ہوگا، تو کبھی چرس، افیم، گانجا اور ہیروئن اور براؤن شوگر کا نشہ ہوگا، اور سب سے آخری درجہ جو پہلا آغاز ہوتا ہے وہ اسموکنگ۔ کیوں ہمارے ماں باپ اس سلسلے میں نہیں بات کرتے؟ کیوں بچیوں اور بچوں کے پرائیویسی کے نام پر ان کو موبائل کے دلدل میں دھکیل دینا چاہتے ہیں اور دھکیل رہے ہیں، اور اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی نسل کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ بولیے، بولیے، آپ کے بولنے سے آپ کے بچوں کا پیارا بچپن بچ جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، جس طریقے سے ایٹمی حملے کے بعد کسی ملک میں کانے اور لولے اور لنچ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی سماج کی تربیت اپنے گھر سے نہ شروع کی، اگلے 15 سے 20 سال میں آپ کو مسلم قوم کے اندر اندھوں اور بہروں کی ایک بڑی فوج تیار ملے گی، جن کی آنکھیں خراب ہو چکی ہوں گی، جن کے کان متاثر ہو چکے ہوں گے، جن کے دماغ متاثر ہو چکے ہوں گے، جن کے جسم متاثر ہو چکے ہوں گے، جو کولیسٹرول اور شوگر اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوں گے، وجہ صرف ماں باپ کی تربیت پر توجہ نہ دینا ہے۔ اس لیے آج سے پرائیویسی ختم کیجیے گھر کی۔ ماں باپ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ پرائیویسی نہیں ہے، وہ ان کی تربیت ہے۔ اس لیے پرائیویسی کے نام پر ان کو موبائل دینا بند کیجیے، اگر موبائل دے رکھا ہے تو ان کی مکمل نگرانی کیجیے، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ان سب چیزوں پر غور کیجیے، تب جا کر نوجوان نسل بچ سکتی ہے۔ اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ان کے اندر دینی شعور پیدا کرنا ہوگا، ان کو دین کی بنیادی معلومات دینی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
پیدا کریں گے جہنم کا، ان کے دل و دماغ میں اللہ کی وعیدیں ڈالیں گے اور ان کے دل و دماغ میں جنت کی بشارت دیں گے. تو والایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے. جب وہ ڈریں گے تو وہ بچیں گے، جب وہ امید رکھیں گے جنت کی، اللہ کی فضیلت کی، اللہ کی رضا جوئی کی، تو انہیں احساس ہوگا کہ انہیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں تعلیم بالغہ کو فروغ دیں. آخری بات کر رہا ہوں، بس اپنی جگہ دیتا ہوں، حضرت مولانا کا خطاب ہونا ہے. کرنے کا کام ہے، سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ لیجیے. مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر بنانے کی بات آئی، اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو اسلامک سینٹر بنائیں. ہر مسجد میں امام صاحب کو یہ ریکویسٹ کریں کہ امام صاحب آپ کو ہم الگ سے آپ کو پے کریں گے، آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، مغرب بعد، عشاء بعد، ظہر بعد، عصر بعد، جب بھی پاسبل ہو، جب مسلیان کے لیے آسانی مسجد میں جڑنا ممکن ہو، 1 گھنٹے 45 منٹ آدھا گھنٹے تعلیم دین کے عنوان سے اصل ریسورسز سے اسلام کی بنیادی معلومات سکھائیے. قرآن کی وہ صورتیں سکھائیے جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ بنیادی عقیدے بتائیے جو ہماری بنیاد ہیں، وہ سیرت بتائیے جو ہمارا ماڈل ہے، وہ چیزیں بتائیے، وہ مسائل بتائیے جن سے ہم زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں. اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ ہاتھ سب نے اٹھا دیا. ابھی ڈاکٹر صاحب تو چونکہ مہمان بھی ہے اور میزبان بھی ہے، اور جو دونوں ہوتا ہے وہ بہت کچھ آپ سے حق رکھتا ہے، رشتہ داری بھی ہے تو اس کا فائدہ بھی ڈاکٹر صاحب اٹھائیں گے. یہ کرنے کا کام یہ ہے کہ 147 مسجدیں جو پربھنی میں ہیں، ان تمام مسجدوں سے 2-2 3-3 افراد کو کسی ایک دن جمع کیا جائے. جو پرپوز ہو چکا ہے، جو بات ہو چکی ہے، آپ حضرات آئیں گے انشاءاللہ. ایک دن جمع ہو کر بیٹھنا ہے اور وہی مکمل نظام و نصاب دے کر اپنی مسجد میں جا کر کام کرنا شروع کرنا ہے. اگر کام شروع کریں گے، 1 سال کا ہدف دیں گے، مسجد میں ایک اسلامک سینٹر تعلیم بالغہ کا قائم کریں گے، محلے میں یا مسجد کے کسی مخصوص ایریے میں خواتین کے لیے یومیہ آدھا پون گھنٹے کا سسٹم رکھیں گے، جس میں کالجز کی بچیاں، جس میں گھریلو خواتین، ہاؤس وائف وہ آئیں اور دین کو سیکھیں. یقین جانیے 1 سال کے بعد آپ اپنے محلے اور اپنے پڑوس اور اپنے معاشرے کو بدلتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ. صرف 1 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کر کے دیکھیں. 90 دن کا ہم نے ایک نظام تیار کیا ہے، وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ سے. کر کے دیکھیں. مسجدوں میں اس سلسلے کو شروع کریں، محلے کے بڑے گھروں میں اس سلسلے کو شروع کریں، خواتین کے لیے اس کا نظم کریں. اب آخری بات، فکری اور تہذیبی ارتداد کا آخری زینہ عقیدے کا ارتداد ہے. وہاں تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. کیوں؟ سماج کا ایک دباؤ ہوتا ہے نا، والدین کا ایک خوف ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ذہنی طور پر، دماغی طور پر، فکری طور پر مرتد ہو چکے ہوتے ہیں، اظہار نہیں کر پاتے. اظہار موت کے فرشتے کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کیفیت پر وہ دنیا سے جا رہا ہے. بہت سارے واقعات آپ سن رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. اس لیے آئیے 5 چیزیں ہمیں کرنی ہیں، 5 کام ہمیں یہاں سے سیکھ کر جانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے اس معاشرے کو ایک اسلامی ماڈل معاشرہ بنانا ہے انشاءاللہ. نمبر 1، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو مخلوط نظام تعلیم کے حوالے نہیں کریں گے، کو ایجوکیشن سسٹم میں نہیں بھیجیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب پھر پڑھائے کہاں؟ اس کے لیے متبادل ادارے قائم کیجیے. پربھنی میں تو ماشاءاللہ اللہ نے اس طریقے کے ادارے رکھے ہیں، یہاں اس طریقے کا نظام ہے. اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم سے بچوں اور بچیوں کو بچائیں تاکہ وہ حیا اور ایمان کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں میں واپس آئیں. اس کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ دوسری بات، بچیوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت میں تفریق نہیں کریں گے، مکمل نگرانی کریں گے. پرائیویسی کے نام پر ان کو آزاد نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ مکمل
اپنے گھروں کے حوالے نہ ہو جائے. والدین کی مکمل ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں گے. اس کے لیے کتنے ماں باپ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں جلدی سے انشاءاللہ. مسنون نکاح مہم کو کون کون فروغ دیں گے؟ آپ کے یہاں ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، کھجور اور پانی کے ساتھ رخصتی ہو رہی ہے. بہت مبارکباد کے مستحق آپ حضرات کی اس طریقے کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. آخری بات کہہ کر اپنی جگہ دوں گا. اب ہونا یہ لگا ہے کہ ولیمے میں وہ چیزیں سب آ گئی ہیں جو نکاح میں نہیں ہوئی. بچیوں کے نکاح میں بچی کا نکاح ہے بہت سادگی سے کرنا ہے، بہت ہی خاموشی کے ساتھ. اور جب ولیمہ کرنا ہوتا ہے تو سارا پیسہ جو بچا کر رکھا ہوا تھا، وہ لون، وہ قرض، وہ بینک سے اٹھانا، وہ سنگ اور سموں سے دینا، وہ سب اس لیے ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ابھی دیکھو بیٹی کے نکاح میں بھی نہیں کھلایا اور بیٹے کے نکاح میں بھی نہیں کھلایا. لہٰذا 5-5 10-10 آئٹم بنا کر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ولیمہ کرتے ہیں، اور اخیر میں نکلتے ہوئے 2 بڑی عمر کے لوگ، سب کچھ ٹھیک تھا، سالن بڑا تیکھا تھا، پان میں ایک چیز کی کمی تھی، ڈیزرٹ میں ایک چیز نہیں آیا تھا، آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا. اس لیے آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کو بچائیے، اپنے اولاد کو حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ دے کر جائیے. ہرگز اپنے ذہن و دماغ میں بات نہ رکھیں کہ سب کچھ خرچ کرنا اسلام کا حکم ہے. نہیں، اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ چھوڑ کر جانا بھی اسلام کا حکم ہے، تاکہ وہ فاقہ کشی کے حوالے نہ ہو جائے اور ارتداد کے دہانے پر نہ پہنچ جائے. مسلم سوسائٹی کا اسٹیٹس اگر بڑھانا چاہتے ہیں، سماج کو ایک ماڈل معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، فکر و تہذیب کے ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، تو فائنینشل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. سماج میں مال کی بہترین طریقے سے تقسیم کیجیے، غریبوں پر انویسٹ کیجیے، ان کو پڑھائیے لکھائیے، سوسائٹی کو اچھا بنائیے. اللہ رب العزت فکر و تہذیب کے ارتداد سے بھی، عقیدے کے ارتداد سے بھی اور ہر طرح کے مسائل سے ملت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. آخر میں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ زیادہ وقت لے لیا، اور بطور خاص اس پروگرام کے منتظمین کا شکریہ. جزاکم اللہ خیر، احسن جزا.